بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ممنہ ملک اور آپ ہے سقط میرے یوٹیوب چینل پہ۔ تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، سلامت ہوں گے، خوش ہوں گے، اور اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھا کریں۔ باقی میں آج تشت ازبام کی قسط نمبر 16 کے ساتھ آئی ہوں۔ قسط نمبر 15 کے ساتھ، ہاں جی، پرسوں دی تھی وہ میں نے، ایک دن کے گیپ سے 16 دے رہی ہوں۔ یہ ایپیسوڈ مجھ سے زبردستی لکھوائی گئی ہے۔ اب اس کی سٹوری بہت لمبی ہے کہ مطلب میرا نا ٹائم ہوتا نہیں ہے کہ میں ریگولر ایپیسوڈ دے پاؤں، تو میں نا تھوڑا تھوڑا ٹائم نکال کے پھر وہ ایپیسوڈ لکھتی رہتی ہوں۔ اب یہ والی ایپیسوڈ مجھ سے زبردستی لکھوائی گئی ہے، اور یہ میری پیاری سی ریڈر ہے، ایک نام نا بھول گیا ہے تھوڑا سا، وہ نا ہوگا کمنٹ ان کا، تو میں نا نیکسٹ ٹائم مینشن کر دوں گی۔ تو یہ میں نے ان کے کہنے پہ زبردستی خود کو لگایا ہے اس کے اوپر، مطلب رات کو میں بیٹھی لکھنے، اور ابھی میں نے کمپلیٹ، یہ دوپہر کے ہوئے ہیں 3:30، تو میں نے کاپی پر لکھا سارا، پھر موبائل پہ نوٹ کیا، پروف ریڈ کیا سارا، پھر نا 3:30 ہو گئے ہیں۔ تو اب میں اس کو کر رہی ہوں ریکارڈ۔ تو آپ لوگ ایپیسوڈ پڑھ کے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ایپیسوڈ کے بعد لاسٹ میں بتا دیجیے گا کہ ایپیسوڈ کیسی لگی ہے۔ مجھے نیند دراصل آ رہی ہے، اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کوئی مسٹیک کر دوں، تو اس پہ درگزر کیجیے گا۔ تو نیک دعاؤں کے ساتھ آج کی ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں۔ تشت ازبام اسکلم مومنہ ملک، قسط نمبر 16۔ وہ البیلا کو اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ پورے کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، تمام لائٹس بند تھی۔ اندازے سے ہی بیڈ تک آیا اور ایک گھٹنا بیڈ پر ٹکاتے ہوئے آرام سے البیلا کو بستر پہ لٹا دیا۔ اسی پوزیشن میں ہاتھ بڑھا کر سائیڈ لیمپ جلایا تو ہلکی سی روشنی میں وہ اور اسے البیلا کا وجود نظر آنے لگا۔ وہ ہوش سے بیگانی ہو کر اس کے بیڈ پہ تھی۔ اگر ہوش میں ہوتی تو اس طرح سے چپ چاپ پڑی ہوتی۔ وہ اپنی سوچ پہ بے اختیار مسکرایا تھا۔ پیچھے ہونے لگا تو اچانک جھٹکا لگنے سے البیلا کے پہلو میں گر گیا۔ بر وقت اس نے سائیڈ بدل لی تھی، ورنہ کھچاؤ پڑنے سے البیلا کے اوپر ہی گرنے والا تھا۔ اس کی قمیض کا گریبان البیلا کے برقعے کی زپ میں پھنسا ہوا تھا، جس وجہ سے ان کے درمیان 2 انگلی کا بھی فاصلہ نہیں بچا۔ اس نے احتیاط کے ساتھ تھوڑی سی زپ کھول کر اپنا گریبان آزاد کروایا اور آہستہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جو ہی البیلا کو دیکھا تو نظر سے گستاخی سرزد ہوئی تھی۔ تیزی سے نظروں کا زاویہ بدلا گیا۔ 7 ہاتھ آگے کر کے بنا دیکھے البیلا کا حجاب اس کے سینے پر پھیلا دیا۔ اس کے بعد ہیٹر جلایا اور الماری سے اپنا آرام دہ لباس نکال کر گرم پانی سے شاور لے کر 15 منٹ بعد واپس آیا۔ تب تک کمرے کا ٹمپریچر نارمل ہو گیا تھا۔ سر کو تولیے سے رگڑتے ہوئے وقت دیکھا تو 4:45 ہو رہے تھے۔ فجر میں زیادہ وقت نہیں رہتا، اس لیے سونے کا ارادہ ترک کر کے البیلا پر نظر مارنے کی غرض سے تولیہ سٹینڈ پہ رکھا اور بیڈ کے قریب آیا۔ وہ کچھ غیر آرام دہ حالت میں نظر آئی، شاید برقعے کی وجہ سے۔ دلدار نے اب کی بار بغیر جھجک کے اس کا برقع اس کے وجود سے الگ کر کے ایک طرف رکھا، پھر حجاب کھولا۔ حجاب کھلتے ہی گھنے بالوں کا جوڑا ڈھلک کر ایک طرف ہو گیا۔ یہ دوسری مرتبہ تھا جو وہ البیلا کے بال دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار جب زاویار خان کی تعزیت کرنے گئے تھے تب البیلا کی طبیعت خرابی پر وہی اسے اس کے کمرے تک لے گیا تھا تو ذرا سی نظر پڑ گئی تھی بس، جبکہ آج اس کے پاس جائز حق تھا اسے چھونے کا، اسے نہارنے کا، اور اس نے ہاتھ بڑھا کر البیلا کے بال جوڑے سے آزاد کروائے۔ ایک نہ ختم ہونے والی لمبائی اس کے سامنے تھی۔ اتنے لمبے بال اس نے اب سے پہلے کبھی کسی عورت کے نہیں دیکھے۔ اس کی ماں کے بھی لمبے ہی تھے، پر البیلا جتنے شاید ہی کسی کے ہوں۔
پسندیدہ نگاہوں سے اس کے بالوں کو دیکھتے، ان کی نرماہٹ کو ہتھیلی پر محسوس کرتے ہوئے ناک کے قریب لا کر سونگھا۔ حواس کو معطر کر دینے والی مہک تھی اس کے بالوں میں۔ دلدار خانزادہ کو اپنی تھکاوٹ پل میں دور جاتی محسوس ہوئی۔ یوں لگنے لگا شانوں کا وزن جادوئی طور پر کم ہو گیا ہے۔ اس عنایت کا شکریہ تو بنتا ہے خانم، اس نے البیلا کے بہت نزدیک آ کر سرگوشی میں کہہ کر کچھ پل اسے نہارا اور پھر آہستہ سے اپنے لب ملائم گال پر رکھ دیے۔ یہ انعام دیا تھا اس نے اپنی تھکاوٹ اترنے کا اپنی بیوی کو۔ کئی لمحے اس کو محسوس کرنے کے بعد سرشار سا پیچھے ہٹا، اس کا برقع وغیرہ سٹینڈ پہ لگا کر اس پہ کمبل اڑایا، لیمپ بند کر کے نائٹ بلب جلا دیا، پھر اپنا موبائل اٹھا کر ٹیرس پہ چلا گیا۔ ساؤتھ ایسٹ لندن وار گیم کلب میں اس نے سفارش ڈلوا کر ٹیم میں اپنی انٹری کروا لی تھی۔ یہ کلب وار اسپیشل تھا، یہاں عام باشندوں کا آنا منع تھا، لیکن ذوالکیف خانزادہ تو عام نہیں تھا۔ وہ جب دل چاہتا یہاں چلا آتا۔ اب تو اس نے تگڑی سفارش ڈلوا کر فٹ بال ٹیم میں اپنی جگہ بھی بنا لی۔ آج ایک اہم مقابلہ ہوا تھا اور ذوالکیف رہا فٹ بال کا ماہر کھلاڑی۔ اس نے ٹیم میں شامل ہو کر اچھے پوائنٹ سے جتوایا، جس کی خوشی کو منانے کے لیے کلب میں پارٹی رکھی گئی۔ وہ بھی شامل ہوا تھا۔ سیاہ جینز، نارنجی شرٹ اور براؤن جیکٹ میں بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کی پٹھانوں والی رنگت اور مغرور انداز ہر کسی کو اس کی طرف متوجہ کرتا۔ وہ انتہائی پرکشش شخصیت کا مالک تھا اور ساتھ اس کا ڈریسنگ سینس چار چاند لگا دیتا۔ اس کے نئے نقوش کو بنانے والے نے کوئی کمی نہ چھوڑی تھی۔ وہ دلوں کو دھڑکانے کی صلاحیت رکھتا تھا، لیکن اس کے باطن تک دلدار خانزادہ کے علاوہ کسی کو رسائی حاصل نہ تھی۔ وہ اندر سے کیسا ہے زیادہ تر کسی کو پتا ہی نہیں۔ اسے غصہ کم آتا، زیادہ تر شوخیاں ہی کرتے پایا جاتا، مگر جب غصہ آتا تب وہ الگ ہی انسان لگتا۔ اس وجہ سے اس کے دوست بھی ایک حد میں رہتے۔ وہ ریونج ٹیکر کے نام سے بھی مشہور تھا کہ وہ کسی کا ادھار نہیں رکھتا۔ کلب کے کسی فرد نے اسے معمولی سا کھلاڑی کہہ کر للکار دیا تھا، جس کا بدلہ ذوالکیف نے کلب کو ایک بڑے مقابلے سے جتوا کر لیا۔ وہ جو ذوالکیف خانزادہ کا معمولی بولا تھا، اس وقت اپنی زخمی ناک لیے گرل فرینڈ کے ساتھ ایک طرف بیٹھا ذوالکیف کو گھور رہا تھا۔ ذوالکیف نے خود کو معمولی کہے جانے کا ریونج اس کی ناک اپنی فٹ بال سے توڑ کر لیا تھا۔ یوں ہی تو ریونج ٹیکر نہیں مانا جاتا۔ ابھی بھی وہ انجان نہ تھا کہ وہ بندہ کن نگاہوں سے گھور رہا ہے۔ وہ خود میں مگن سافٹ ڈرنک کے گھونٹ بھرتا ہوا کیرم کا کھیل دیکھنے میں مصروف تھا۔ کیف ڈارلنگ، وہ تمہیں کافی دیر سے گھور رہا ہے۔ کلب کی مینیجر ایک لڑکی تھی جس کے ساتھ ذوالکیف کی اچھی بات چیت تھی، اس نے آ کر ذوالکیف کو بتایا۔ تو کیا ہوا، گھورنے تو اپنا غبار وہ کسی طرح سے تو زائل کرے گا ہی، جسٹ چل۔ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے۔ لیکن مجھے لگتا ہے وہ تم کو ہارم پہنچائے گا، اس لڑکی نے پتھر سے سر پھوڑنے کی کوشش میں کہا۔ ناممکن، اب تو بیچارے کے خواب میں چلا جاؤں تو اس کی پینٹ گیلی ہو جانی، اتنا خوفزدہ کر چکا ہوں خود سے۔ یقین نہ آئے تو ذرا جا کر اس کا ہاتھ ہٹا کر چیک کر کے آؤ، اس نے قہقہ لگا کر کہا۔ اس سے پہلے جینی کو آگے دھکیلتا اس کا موبائل وائبریٹ کرنے لگا۔ جیب میں ہاتھ ڈال کر موبائل نکال کر دیکھا تو چہرے کے تاثر پل میں بدل گئے۔ جینی سے واپسی کا بول کر کلب سے باہر آ گیا۔ ایک خاموش کونا دکھائی دیا تو وہیں جا کر واپس کال ملا دی۔ ہاں بولو ذوالکیف، 2 گھنٹے پہلے تمہاری کال آئی تھی، میں ذرا مصروف تھا۔ کال اٹھاتے ہی دلدار کی آواز سنائی دی۔ آج گاؤں میں کیا ہوا تھا؟ ذوالکیف نے اپنا سوال داغا۔ بات تو گھما کر اس طرف آتا تو مقابل نے جھاڑ پلا دینی تھی اور ذوالکیف کے لیے مشکل ترین کام دلدار کو جواب دینا تھا۔
جب جان چکے ہو تو سیدھا وہی پوچھو جو بے چین کر رہا ہے تمہیں۔ وہ اتنا صحیح پہچانتا تھا اسے۔ ذوالکیف کے لب دھیرے سے اوپر کو اٹھے۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا وہ لڑکی سرپھری ہے، اسے اس کے حال پہ چھوڑنا ہمارے لیے نقصان ہو سکتا ہے، اور دیکھ لے میں کتنا صحیح تھا۔ وہ آپ کی زندگی میں زبردستی گھس آئی ہے۔ ذوالکیف کا انداز دلدار کے ماتھے پر بل لے آیا۔ تمیز سے ذوالکیف خانزادہ، تم اس کے مجرم ہو، بھولو مت۔ دلدار نے سخت لہجے میں کہا۔ مجرم بنا کس کی وجہ سے؟ آپ کو حقیقت معلوم ہے سائیں، اس پہ پردہ آپ ہی نے ڈالا ہے۔ ذوالکیف نے جتلایا۔ تو اب کیا کروں یہ تم بتا دو۔ دلدار نے طنزیہ انداز میں اس سے پوچھا۔ اس نکچڑی پلس سرپھری کو سر چڑھانے کے بجائے ہماری زندگی سے پرے کریں، جان چھڑائیں اس سے۔ ذوالکیف نے خوش ہو کر جلدی سے مفید مشورہ دے دیا۔ لہجہ درست کرو، پردیس بیٹھ کر زیادہ ہی زبان نہیں چل رہی، ذرا سامنے آ کر یہی الفاظ دہراؤ تو میں عمل بھی کروں۔ دلدار نے اسے جھاڑ پلا دی۔ وہ اپنا سا منہ لے کر شیو کو مسلتا ہوا اس کی اگلی باتیں چپ چاپ سننے لگا، جن میں اول نمبر ہدایات کا انبار تھا جو وہ ہر کال پہ لازمی دیتا۔ کچھ وہ باتیں جو ان دونوں کے علاوہ کسی تیسرے کے کان تک نہ جاتی تھی۔ وہ دلدار کے ایک ایک لفظ کو دھیان سے سن اور سمجھ رہا تھا۔ وہ شوخ اور بدتمیز انسان ہونے کے ساتھ بہت ذمہ دار بھی تھا۔ سب سمجھ آ گیا ہو تو ان پہ عمل کر کے جلد واپسی کی ٹکٹ کرواؤ، یہاں ایک اور کام ہے تمہارے لیے۔ وہ جو یہ سمجھا تھا آج کا لیکچر تمام ہو گیا تبھی اٹھ کر چل پڑا۔ دلدار کے ایسا کہنے پر کچھ چونک کر رکا۔ کیسا کام؟ اس نے تجسس اور حیرت سے پوچھا۔ واپس آؤ تب بتاتا ہوں، اور یاد رکھنا کام پورا کر کے ہی لوٹنا، پہلے آئے تو تمہاری لاش ریسیو کرنے میں خود ایئرپورٹ آؤں گا۔ دلدار نے لٹھ مار انداز میں کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا، جبکہ وہ صدمے سے فون کو ہی دیکھتا رہ گیا۔ دلدار خانزادہ کو ہر بار جتنا ظالم کہا جائے وہ اگلی بار اس سے بڑھ کر ظلم کرتا ہے۔ ذوالکیف اس کا چچا زاد ہو کر بھی اس کی رحم دلی کا حقدار نہیں تھا۔ اللہ کرے آپ کی وہ نکچڑی بیوی آپ کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دے۔ یہ اس کے دل کی آہ تھی جو لبوں پہ بھی آ گئی، کیونکہ وہ ظالم جو یہاں نہیں تھا۔ پلوشہ آج معمول کے خلاف جلدی اٹھ کر کچن میں موجود تھی۔ ساری رات اس نے چکر کاٹ کاٹ کر بے چینی سے گزاری۔ کئی بار تو کھڑکی بھی کھول کر باہر دیکھا، پر البیلا دور دور تک نہیں دکھی تھی۔ اس نے تو کہا تھا باہر ہی بیٹھی رہے گی۔ وہ اگر گیٹ سے نکل کر دیکھنے جاتی تو امی نے پیچھے آ جانا تھا، پھر جو پلوشہ کے ساتھ ہوتا۔ اسی خوف نے اس کے پاؤں میں زنجیر ڈالے رکھی۔ اسی طرح صبح ہو گئی، سورج نکل آیا۔ امی اپنے کمرے سے ابھی تک نہ نکلی تھی۔ سمر کو دوائی دینی تھی، اس لیے پلوشہ نے کچن کا چارج سنبھال لیا۔ ہلکا پھلکا ناشتہ تیار کر کے ٹرے میں سجایا اور باہر لے آئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر رکھ کر امی کو بلانے کمرے کی طرف جانے لگی جب وہ بیرونی گیٹ سے اندر آتی دکھائی دی۔ امی، آپ بیلا آپی کو لے آئی؟ وہ جلدی سے ہاتھ جھاڑتی ان کے قریب آ کر خوشی سے پوچھنے لگی۔ نہیں، سرد مہر سا انداز۔ لیکن کیوں امی؟ وہ ساری رات سے باہر بیٹھی ہیں، خدا کے واسطے تھوڑا تو رحم کریں۔ صدمے سے کہتے آواز بھر آ گئی۔ نہیں ہے وہ باہر، ابھی دیکھ کے آئی ہوں، تحریم بیگم نے سرسری انداز میں کہہ کر چادر اتار کر تخت پہ رکھی۔ کیا مطلب نہیں ہے امی؟ وہ باہر ہی ہیں، آپ کے انتظار میں ساری رات ٹھنڈ میں کاٹ دی آپی نے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اب نہیں ہے؟ آپ نے صحیح سے دیکھا نا؟ پلوشہ کے انگ انگ سے بے چینی چھلک رہی تھی۔ بکواس نہ کرو، وہ جہاں مرضی جائے میری بلا سے، انہوں نے برہمی سے کہا۔ کیوں جائے کہیں بھی؟ آپ نے میری بہن کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ یہ گھر صرف آپ کا نہیں، ہمارا بھی ہے۔ ہمارے باپ کے خون پسینے کی کمائی سے اینٹ اینٹ جوڑی گئی ہے یہاں کی۔ آخرکار پلوشہ زاویہ کا روزہ ٹوٹ ہی گیا، اس نے گستاخ لہجے میں کہہ کر تحریم بیگم کو سیخ پا کر دیا۔
چپ کرو نافرمان، تمہاری بہن نے میرے شوہر کی بنی بنائی عزت کو لاج لگائی ہے، میں اسے جان سے نہ مار دوں اگر یہاں پاؤں بھی رکھ دے۔ وہ بے حد غصے میں سرخ چہرے سے بولی۔ ڈرپوک سی پلوشا نے حیران ہی تو کر دیا زبان کھول کر۔ تو آپ مار ہی دیتی، گھر سے تو نہ نکالتی، اللہ جانے وہ کہاں ہوں گی اب۔ پلوشا نے بھی برابر میں جواب دے کر پریشانی سے سر تھام لیا۔ پلوشا بی بی، وہ باپ کی بیٹی تمہاری جیسی نہیں ہے، تبھی گھر سے نکالا، ورنہ اگر اس کی جگہ تم ہوتی تو زندہ زمین میں دفن کر دیتی تم کو۔ آئی بڑی زبان چلانے والی، آج کے بعد میرے سامنے اس انداز میں منہ کھولا تو نقشہ بگاڑ دوں گی تمہارا۔ تحریم بیگم نے بے رحم انداز میں پھنکار کر کمرے کی راہ لی، رک کر یہ بھی نہ دیکھا کہ وہ پتھر کی ہو گئی ہے۔ سردار سائیں کے حکم کے مطابق ناشتے سے قبل تمام افراد ہال میں جمع ہو گئے۔ حسنین شاہ کو بھی حاضر ہونا پڑا، وہ سب دلدار کے ہی منتظر تھے۔ زلیخا بیگم کے تو پاؤں ایک جگہ ٹکنے کا نام نہ لیتے کہ نہ جانے اس سے کیا بات کرنی ہے۔ ہاشم خان کو علیحدہ گرمی چڑھی ہی تھی، کل والی بے عزتی بھلائے نہیں بھولی تھی۔ ان میں اگر کوئی مزے میں تھا تو وہ آصفہ بیگم تھی۔ حسنین کو ذرا دلچسپی نہیں تھی، مروت میں بیٹھا ہوا تھا، ورنہ کب کا شکار پہ نکل جاتا۔ رہ گئی ندمین تو وہ کل شام سے کمرے میں بند تھی۔ السلام علیکم۔ تبھی دلدار خانزادہ کی روبدار آواز نے سر اٹھوائے، وہ سب الرٹ ہو گئے۔ وہ آ کر صوفے پر براجمان ہوا تھا۔ اس کے سلام کا جواب دو نے بآواز دیا، باقی دو کے منہ کل کے سل چکا تھا نا وہ۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے سب کو یہاں کیوں اکٹھا کیا ہے، تو وجہ بتاتا چلوں کہ میں نے کل نکاح کر لیا ہے۔ یقیناً آپ اس سے انجان نہیں ہوں گے۔ میرے خود بتانے کا مقصد بڑا واضح ہے کہ نکاح جن حالات میں بھی ہوا ہے اس سے زیر بحث لائے بنا حویلی کی نئی خانم کو ان کا درجہ دیا جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ اس کی گھمبیر آواز ہال میں بیٹھے افراد کو پہلی بار بری ترین لگی تھی۔ اس کے الفاظ نے زلیخا بیگم کو پھر زبان کھولنے پر مجبور کر دیا۔ ہرگز نہیں، وہ خون بہا میں آئی ہے، خاندانی بہو کا رتبہ عزت والیوں کو ملتا ہے، آپ سراسر غلط کر رہے ہیں اپنے خاندانی اصولوں کے ساتھ۔ زلیخا بیگم نے فوراً احتجاج کیا، شاید اندھیر منہ ہونے والی عزت افزائی کا اثر زائل ہو گیا تھا۔ خون بہا وہ نہیں، یہ خاندان ہوا ہے چچی سائیں، اور یہ میرا بنایا گیا اصول ہے کہ حویلی کی بہو اندر کی ہو یا باہر سے آئی ہو، وہ عزت سے جینے کا حق رکھے گی، چاہے کوئی اسے قبول کرے یا نہ کرے۔ افسوس ہے کہ دادا سائی نے تحریم خانم کے لیے کیوں نہ کیا، وہ چاہتے تو سب ممکن تھا، لیکن خیر، وہ ان کا دور تھا، یہ میرا دور ہے۔ میں بالکل بھی ان جیسا نرم دل سردار نہیں ہوں، جس کا جو مقام ہے اسے وہی رکھنے کا حق میری مٹھی میں بند ہے۔ کوشش کیجئے یہ مٹھی کبھی نہ کھلے۔ آپ سمیت تمام ملازم کو بھی نصیحت کر رہا ہوں کہ میری خانم کو احترام کے دائرے میں رہ کر مخاطب کیا جائے، دوسری صورت مجھ سے معافی کی امید نہ کی جائے۔ آج ہی میں نے زلیخا چچی کو یہ ذہن نشین کروایا تھا، لیکن لگتا ہے انہوں نے بادام کھانے کم کر دیے ہیں۔ ان کی جانب سے میری بات سنجیدگی سے نہیں لی گئی، اس لیے سب کے درمیان بیٹھ کر میں سردار دلدار خانزادہ یہ اعلان کرتا ہوں، وہ میری خانم اور سردارنی دونوں رتبوں پر فائز ہو چکی ہیں۔ اس سے آگے نہ اس کے پیچھے، ان کو تیسرے نام سے مخاطب کرنے کا حق کسی کو نہیں دیا جاتا۔ وہ ایک ایک فرد کو دیکھتے ہوئے تسلسل سے ٹھوس انداز میں کہتا گیا۔ ملازمین کی فوج تک اسے سننے کے لیے دیوار کے پار کھڑی تھی۔ اس کی آواز اتنی سحر انگیز تھی کہ اگر غصے میں بھی ہوتا تو غضب ہی ڈالتا۔ تمام افراد نے فی الحال تو اس کی نصیحتوں کو سن کر سر ہلا دیا، عمل کرتے ہیں یا نہیں وقت نے بتانا ہے۔ اس کو ہوش آ گیا تھا، خالی خالی نظروں سے ارد گرد دیکھتے ہوئے۔ یہ کمرہ اس کے لیے انجان ہی تھا جب تک اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر رکھی دلدار خانزادہ کی تصویر پر نہ جاتی۔ اگلے ہی سیکنڈ ایک جھٹکے سے اٹھ کر زمین پر کھڑی تھی۔ ذہن و دل میں بھونچال مچنے لگا۔ کل اس کا نکاح ہونے سے لے کر امی کے گھر سے نکالے جانے تک کا سب یاد آتا گیا۔ منہ پر ہاتھ رکھ کر گردن ادھر ادھر گھمائی، وہ یہاں کیسے آ گئی؟
ایک بڑا سوالیہ نشان۔ اگلی نظر اپنے حلیے پر گئی تو دھچکا شدید لگا۔ اس کے تن پر کتھئی رنگ کا فراک پجامہ وہی تھا جو کل گھر سے پہنا تھا۔ اس کے علاوہ دوپٹہ نہ برقع تھا اس کے بدن پہ۔ بال بھی آزادی سے ٹانگوں کو چھو رہے تھے۔ کیا یہ دلدار خانزادہ نے اس کے ساتھ کیا؟ اس سے آگے کی سوچ نے اس کے حواس معطل کرنے شروع کر دیے۔ وہ بالوں کو جکڑے زور سے چنگاڑی۔ آواز نے نیچے ہال میں بات جاری رکھے ہوئے دلدار سمیت سب کو چونکا دیا۔ وہ انتہائی سپیڈ کے ساتھ اوپر کو گیا، باقی بھی پیچھے ہی چڑھے۔ وہ منٹ سے بھی کم وقت میں کمرے تک پہنچ کر اندر داخل ہوا تھا، لیکن اندر کے ماحول نے پریشان سا کر دیا۔ جب بھی اس نے اپنے پیچھے جلدی سے دروازہ بند کیا، جو سب سے آگے تماشے کی جستجو میں دوڑی آتی زلیخا بیگم کے منہ پر لگتا رہا۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ اچھا سا کمنٹ اور چینل سبسکرائب کر دیں۔ باقی اپنی دعاؤں میں مجھے لازمی یاد رکھیں۔ ملتے ہیں پھر اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، سلامت رہیں سوری ایکچولی نا میں سین یہ میں ریکارڈ کر رہی تھی، سٹارٹنگ میں ٹھیک ہو گئے، پھر میں نے شور تھوڑا سا سائڈ سے ہوا تو میں نا دوسری سائڈ پہ چلی گئی، وہاں پہ ہوا آ رہی تھی تو مجھے نا ہوا شاید لگ گئی ہے، اب چھینکیں مسلسل آ رہی ہیں۔ تو نا آپ ایپیسوڈ پڑھ لیا تو اس کا کمنٹ کریں، اچھا سا چینل کو سبسکرائب کریں، اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، سلامت رہیں، اور جزاک اللہ۔